قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے سورہ یونس میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کا ایک رسول ہوا ماضی میں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب 14ویں صدی میں کوئی کہے کہ زمین پر کئی امتیں ہیں اور ہر امت کا ایک رسول ہے، چونکہ عقیدہ ختم نبوت برحق ہے اور قطعی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور میں یہ کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ ہے یہ منکر ختم نبوت ہے، اور اس کے سینکڑوں دلائل ہیں۔ اب اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہر زمانے میں زمین پر ایک علیحدہ رسول ہوتا ہے جو اہل بیت میں سے ہوتا ہے، اہل بیت کے اماموں سے یا دیگر سے۔ یعنی یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے وہ ملعون قادیانی، اسلام کے دشمن اور بہت بڑا فتنہ، انہوں نے تو صرف ایک مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ ایک ماننا بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ تو کئی مان رہے ہیں، اور مان بھی پھر اپنی طرف سے بذریعہ آیت رہے ہیں، آیت کے اندر سے یہ نکال رہے ہیں اپنے طور پر، اپنے جھوٹے سورسز سے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑے ختم نبوت کے علمبردار اور چیمپئن بنتے ہیں، تو وہ مرزا ملعون دجال وہ تو ایک دشمن ہے، اور یہ جو اتنے زیادہ دشمن، کیا ان سے ووٹ لینے کے لیے ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا کہ یہ جو بھی کرتے پھریں چونکہ ان سے ووٹ لینا ہے؟ یا یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل سطح پر قادیانیوں کے خلاف بولنا تو آسان ہے، اور ان کے خلاف بولیں گے تو محلے میں اور گلی میں بولنا مشکل ہو جائے گا؟ تو پھر تو یہ ہوگا کہ یہ چوائس پر دین رکھا ہوا ہے کہ کہاں بولنا آسان ہے، کہاں بولنا مشکل ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو بھی اسلام کو ڈیمیج کر رہا ہے اس کے خلاف بولو، اور دنیا کو بتاؤ کہ یہ کتنے ظالم ہیں، اور ان کو یہ کہو کہ ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ کہ تم نے ہر زمانے میں، ہر صدی میں زمین پر رسول مان کے کیا لینا ہے؟ تم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانو۔ یہ ہے اہل بیت سے پیار، یہ ہے دین سے پیار، یہ ہے صحابہ سے پیار، یہ ہے قرآن سے پیار، کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل طور پر یقین رکھا جائے، اعتماد کیا جائے، اور جہاں معمولی سا بھی کوئی بنے ایسا دوسرا پہلو اس کو کنڈیم کیا جائے۔ اور یہاں تو صرف معمولی پہلو نہیں، انہوں نے تو منہ بھر کے کہا ہوا ہے، ایک جگہ نہیں کئی حوالے ہیں، کہ زمین پر ہر زمانے میں علیحدہ علیحدہ صدیوں میں آج بھی علیحدہ علیحدہ رسول ہوتے ہیں، اور پھر یہ ظلم کہ اسے اس آیت سے ثابت بنا رہے ہیں۔ آیت سورہ یونس کی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آیا۔ اب یہ کن ذہن کو بھی پتا ہے کہ جہاں ماضی کا سیگا ہے، اور جب قرآن 14 صدیاں پہلے ہوتا اس سے پہلے کا کوئی ماضی ہے، یہ 14ویں صدی نہیں کہ 13ویں صدی کا کوئی ماضی ہے۔ یہ کلام تو اس وقت اترا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا۔ تو ان لوگوں نے اب یہاں سے ختم نبوت کے خلاف سازش کی اور چور دروازہ بنایا، صرف یہ سند لینے کے لیے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، لہذا ہم نے اہل بیت میں نبی مانے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے جیسا کون اہل بیت کو مان سکتا ہے؟ تو واقعی ان جیسا کوئی نہیں مان سکتا جس نے جنت میں جانا ہے، وہ ان جیسا نہیں مان سکتا۔ اور میں یہ جو بھٹکے ہوئے پیر ہیں، صحیح پیر نہیں، بھٹکے ہوئے پیروں کو اور بھٹکے ہوئے مولویوں کو کہتا ہوں کہ ان جیسی حب اہل بیت کے لیے تم تگو کر رہے ہو۔ ان کی حب اہل بیت تو یہ ہے کہ ان کی حب اہل بیت میں لازم ہے کہ ہر صدی میں اہل بیت کے افراد میں سے کسی کو نبی مانو۔ تو کیا یہ پورا کر لو گے تم ان کے پیچھے چل کے کہ جو ان کا منصوبہ ہے حب اہل بیت کا، وہ تو جہنم ہی جہنم ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ بھی تفسیر عیاشی ہے، ان کی ایک دوسری بدماشی بھی ہے۔ تو اس کے اندر
یہ صفحہ نمبر 123 جلد نمبر 2. تو یہ چیزیں ہیں ساری گلی محلے میں جہاں بھی کسی فورم پر ان کا آئینہ دکھانے کے لیے. اور اس میں اس لیے ہم نے اتنی محنت سے یہ اصل ان کے ماخذ خریدے بھی ہیں، ڈھونڈے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ کیونکہ تم نے اپنے مذہب میں لکھی ہوئی ہیں، ہماری تو یہ ہے ہی نہیں. یہ ان کی کتابوں سے اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اب یہ تفسیر عیاشی جو ہے اس کی جلد نمبر 2، اس میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ اس کی تفسیر باقاعدہ لکھ کے کہتا ہے تفسیرها بالباطن ان لكل قرن من هذه الامه رسولا. نقل کفر نباشد. ان لكل قرن ہر قرن کے لیے، قرن کا ایک معنی تو 25 سال ہوتا ہے، ایک معنی صدی ہوتا ہے، یا تو 25 سال پر یا ہر صدی میں کیا ہے من هذه الامه رسولا، اس امت میں ایک رسول ہوتا ہے. من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوتا ہے. اور یخرج الی القرن الذی هو الیہم رسول وهم الاولیاء وهم الرسل. تو یہ حوالہ ہے. اب کوئی انکار کر کے دکھائے اور یہ ختم نبوت کا انکار نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور یہ وہ قادیانیوں نے تو ایک مانا اور یہ تو ہر صدی میں مان رہے ہیں. 14 صدیوں اگر قرن کا معنی صدی کریں تو پھر 14 تو انہوں نے مانے، اور اگر 25 سال کریں تو پھر 4 کے ساتھ ضرب دینی پڑے گی. اتنے مان کے اتنا ہاضمہ تیز ہے ان کا. اور ختم نبوت کے پہرے دار ان کے ساتھ جفیاں لگا کے بیٹھے اور یہ کہیں کہ ہم ختم نبوت کے پہرے، تو یہ پھر پاگل ہیں کہ ختم نبوت کے پہرے دار ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت کے ڈاکو کون کون ہے. پہلے یہ تو اپنے اندر ادراک پیدا کر لیں کہ ختم نبوت کا ڈاکو کون کون ہے. ادھر تحذیر الناس والا ڈاکو ہے اور اس کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا بات کرے بس ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں. یہ پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت پہ حملہ کس نے کیا تحذیر الناس کی شکل میں، اور ادھر یہ ختم نبوت پہ کتنا بڑا حملہ ہے. اور یہ تو حد ہی اتنا سخت بیان ختم نبوت کے خلاف، اور وہ پھر ظلم کی آیت سے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس آیت کی یہ باطنی تفسیر ہے. اس آیت کی تفسیر سے کہ ہر زمانے میں ہر صدی میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو ہے وہ ایک رسول ہوتا ہے زمانے والوں کے لیے. یعنی اس سے یہ نہیں کہ کوئی قادیانیت کے بارے میں نفرت میں کمی آئے، وہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہ چھپے ہوئے ہیں، یہ جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں، اور صورتحال ان کی یہ ہے. کیا ختم نبوت کے دیوانے مر گئے دنیا سے کہ ان کو بتائیں کہ تم ڈاکو ہو، چور ہو، اور تم ہمارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے حملہ آور ہو؟ صحیح کرو اپنے آپ کو، ورنہ تمہارا بھی پاکستان میں وہی حکم ہونا چاہیے ان کا بھی جو قادیانیوں کا حکم ہے. کم از کم آئین میں تو ہونا چاہیے، اگرچہ ان کے بارے میں جو آئین میں ہوا نافذ وہ بھی پوری طرح نہیں ہو رہا، لیکن ان کے بارے میں تو ابھی تک آئین میں نہیں آیا. تو یہ صورتحال ہے ان کی، اور یہ وجہ ہے کہ انہیں ہمارے نام سے آگ لگتی ہے کہ ہم کئی سالوں سے ان کا پردہ چاک کر رہے ہیں. اب جواب تو ان کے پاس ہے نہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اب اس رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد پھر یہ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار سنیوں میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ ہمارے خلاف کرتے ہیں کہ کوئی اس کا کرو کچھ، یہ تو ہمیں نہیں جینے دے رہا. بس ہم نے تو ختم نبوت پہ پیرا دینا ہے، ہم نے دین پہ پیرا دینا ہے، اسلام پہ پیرا دینا ہے. اور یہ دشمن ہے، چھوڑیں دشمنی اپنی، اعلان کر دیں پریس کانفرنس کر کے ان سارے جن کے میں حوالے پیش کر رہا ہوں ان کے خلاف یہ موجودہ اس فرقے کے لوگ اور اہل سنت کا مسلک قبول کر لیں، تمہاری ان سے کوئی دشمنی نہیں. ختم نبوت کے متوالے بن جائیں، ختم نبوت کے محافظ بن جائیں. اور اگر صرف زبان سے کہتے رہیے ہم بھی بڑے ختم نبوت کے عاشق ہیں، ہم بھی بڑے دیوانے ہیں، ہم بھی بڑے محافظ ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں تم اندر سے کیا ہو. تو چیز تو وہ ہے جو کچھ تم ہو حقیقت میں. تو اس بنیاد پر اہل سنت یہ بھی سمجھیں کہ کوئی یہ جو ظاہری اختلافات ہیں کچھ چھوٹے بھی ہیں
اور لوگ ان کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے یہ کیا ضرورت ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ اختلاف چھوٹا ہے ختم نبوت والا، یہ دین کی اصل کا اختلاف ہے. اب کچھ اختلاف ہے نا، مثلا جو کالے کپڑے وہ پہنتے تم نہیں پہنتے تو پھر کیا ہو گیا، یہ ہے وہ ہے. یہ چند صورتیں جی وہ انہوں نے محرم کا جلوس نکالا ہوا ہے، سبیل لگائی ہے، تم نے وہ کہتے ہو نہ جاؤ ان کے جلوس میں. ارے یہ کفریات دیکھو پیچھے. آگے وہ تو چیزیں وہ کرتے ہیں کہ جس طرح چور کو ہوتا ہے کہ کس طرح مجھ کو حاجی سمجھا جائے، حاجی ثناء اللہ مجھے سمجھا جائے، اس کے لیے وہ کئی کام کرتا رہتا ہے کہ میری چوری نہ پکڑی جائے. تو اصل یہ معاملہ ہے جس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ اصل حوالہ جات ہم پیش کر رہے ہیں اس موضوع کے اندر.